لاہور میں سانحہ قہنہ کے بعد چھت گرنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ، ایک بچہ جاں بحق ہوا، 4 افراد زخمی۔ باغبان پورہ میں اسکول کی تیسری منزل پر تعمیر دیوار گرنے سے دوسری منزل کی چھت گر گئی۔ ملبہ گلی میں گرنے سے اسکول کا 8 سالہ طالب علم ابو بکر زد میں آ گیا۔ 60 سے زائد بچوں کو عمارت سے باحفاظت نکال لیا گیا۔ پابندی کے باوجود اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نجی اسکول کی چھت گرنے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ دوسری جانب سی ایجوکیشن اتھارٹی غیر قانونی سمر کیمپس کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ان ایکشن۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بلال قاسمی کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ باغبان پورہ میں اسکول کی غیر قانونی عمارت گرانے کے لیے زرعی انتظامیہ نے آپریشن شروع کر دیا۔ واقعے کا مقدمہ درج، ٹھیکیدار اور اسکول کے مالک نامزد۔ ناقص مٹیریل استعمال کرنے کی وجہ سے چھت کا لینٹر گرا۔ شالیمار ٹاؤن کے میٹروپولیٹن آفیسر پلاننگ کے مطابق باغبان پورہ میں گرنے والی عمارت کا نقشہ منظور شدہ نہیں تھا۔ غیر قانونی تعمیر پر عمارت کے مالک کو 27 جون کو نوٹس جاری کیا گیا۔ لاہور قہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت زیادہ ملبہ ڈالنے سے گری، کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہیں کر سکا۔ کسی سرکاری ادارے کی کوئی غفلت نہیں نظر آتی۔ 14 بچوں کی ہلاکت کے سانحے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال۔ رپورٹ کے مطابق ٹیئر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے نیچے موجود تھے۔ ادھر زخمی خاتون ٹیچر کا پولیس کو دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ کہا، حادثے میں کسی کا بھی کوئی تصور نہیں، میرے پاس 30 سے 35 بچے پڑھتے ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس لینٹر ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے۔ بارش میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا، اس لیے چھت کا کام کروایا جا رہا تھا۔ حادثے کے وقت میں خود چھت کے نیچے تھی۔ Every reform that we have introduced carries a memory. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls. And I did not want these experiences to remain my personal story. It was a very difficult time. Prisons also taught me the pain of separation in its cruelest form. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قیدیوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات ناگزیر قرار دے دیے۔ اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اندازہ ہے۔ شوگر ڈاؤن ہوتی تھی تو مدد کو کوئی نہیں آیا، زمین پر گڑگڑا اٹھا کر کھایا۔ والدہ بیمار تھیں، ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ جیل میں احساس ہوا ایک بے بس قیدی کیسا محسوس کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسلام آباد میں جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب، کہتی ہیں اس فورم پر سیاسی بات کرنا پسند نہیں ہے۔ جیل کاٹ کر جو دیکھا اس کے مطابق اصلاحات کی۔ پنجاب کی جیلوں میں جدید ریفارمز کو متعارف کرایا۔ تمام قیدیوں کے لیے ویڈیو لنک اور ایمرجنسی بٹن کی سہولت موجود ہے۔ جیلوں میں اصلاحات کے ذریعے قیدیوں کو مفید شہری بنانا ترجیح ہے۔ جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ جیل سے کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کو سہولیات فراہم کی جائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مطالبہ۔ سہیل افریدی نے اسلام آباد میں جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ناحق جیل میں قید ہیں، ان کی صحت خراب ہے، بانی کا علاج عدالتی معالجین سے کرایا جائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ملاقاتیوں کی انتظار گاہ بنائی جائے۔ بانی کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں قیدیوں کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی جیلوں میں پاکستان سے زیادہ قیدی ہیں۔ جیلوں کی حالت بہتر بنانا آئینی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جیل اصلاحات کے متفق قومی میکانزم پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ کی جائے گی۔ غیر ضروری قید کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ جیل اصلاحات آئینی، انسانی، انتظامی اور عوامی تحفظ کا تقاضا بھی ہے۔ سپریم کورٹ کی میزبانی میں جیل اصلاحات کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کا آج سے آغاز۔ ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں تیاریاں مکمل۔ ایرانی حکام کے مطابق ہفتے کے روز تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو آخری دیدار کا موقع دیا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔
جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ ایرانی رہبر اعظم آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء آج تہران جائیں گے۔ وزیر اعظم 4 جولائی کو دورہ ترکیہ انقرہ پر پہنچیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اہم ملاقات شیڈول۔ امریکہ نیٹو پر کسی بھی ملک سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ نیٹو ممبران سے کوئی فائدہ لیے بغیر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ امریکہ کا دفاعی بجٹ $999 ارب، برطانیہ کا صرف $90.5 ارب ہے۔ فرانس 66.5، اٹلی 48.8 اور پولینڈ 44.3 ارب ڈالر دفاع پر خرچ کرتا ہے۔ جرمنی اور دیگر ممالک کے دفاعی اخراجات اس سے بھی کم ہیں، جو مضحکہ خیز ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل $1.27 کمی سے $67.31 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی برینڈ کی قیمت $1.17 کم ہو کر $70.40 فی بیرل ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دوحہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ دونوں رہنما مذاکراتی عمل مستقبل میں بھی جاری رہنے کے لیے امید ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ انتخابی شیڈول میں نظر ثانی کا مطالبہ۔ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری۔ پارلیمانی بورڈ کی ٹکٹوں کے اجلاس سے متعلق تمام سفارشات فوری طور پر معطل کر دیں۔ حکومت کشمیری عوام کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل تلاش کرے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق فیصلہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی قیادت اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے کیا گیا۔ پارٹی صلاح مشورے کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ ادھر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی رجسٹریشن معطل کر رکھی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر الیکشن کا معرکہ سر کرنے کے لیے متحرک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے چودھری یاسین اور فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کے لیے ہر ضلع میں جانے کا اعلان، کہا پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑا۔ پیپلز پارٹی کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں عوام سے رابطوں کا عمل تیز کیا جائے، آزاد کشمیر کے عوام تک پیپلز پارٹی کا منشور پہنچایا جائے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے پیپلز پارٹی کو گڈ بائے کہہ دیا۔ ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی کے کاررواں کا حصہ بن گئے۔ وزیر زراعت آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی نے عبدالعلیم خان کو جوائن کر لیا۔ سابق وزیر نثار انصر عبدالی اور سابق مشیر افتخار رشید کی آئی پی پی میں شمولیت۔ خاتون رکن اسمبلی تقدیس گیلانی، اعجاز کھٹانا، طاہر کھوکھر، مقبول گجر بھی شامل۔ عبدالعلیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر آئی پی پی نے تمام رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔